الرحیم کتا یا گھنٹی کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا گھنٹی ہو۔ دیکھو حدیث کے اندر کتا یا گھنٹی کی وجہ سے فرشتوں کے نہ آنے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتے سے مراد کون سا کتا ہے، گھنٹی سے مراد کون سی گھنٹی ہے، اور فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے ہیں، یعنی جو فرشتے انسان کے نامہ اعمال میں انسان کے اعمال لکھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند کیے ہوئے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ان بندوں کے نامہ اعمال میں ان کے کیے ہوئے اعمال کو لکھتے رہیں۔ یہ فرشتے مراد نہیں ہیں، اس سے عام دوسرے فرشتے مراد ہیں، رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ وہ فرشتے ایسی جگہوں میں، ایسے گھروں میں، ایسے قافلوں میں نہیں آتے، انسانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، انسان کے قریب بھی نہیں آتے کہ جس قافلے میں، جس سفر میں یا جس علاقے میں ان انسانوں کے پاس یا گھروں میں کتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے یا بانسری ہو، تو بانسری عام ہے، چونکہ بانسری سے اس لیے منع کیا گیا کہ یہ اس کی مشابہت ہے ناقوس کے ساتھ، اور ناقوس یہ غیر مسلموں کی اشیاء ہیں، ان کی چیزیں ہیں، اسی لیے اس سے بھی منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاں گھر میں ایک بچی تشریف لائی، اس بچی کے پاؤں میں گھنگرو پہنا ہوا تھا، تو اس گھنگرو جو اس کی بچی کے پاؤں میں پہنا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس سے وہ چیز ہٹاؤ جو فرشتوں کو دور کرنے والی ہے۔ دیکھو اس بچی کے پاؤں میں گھنگرو پہنا ہوا تھا، تو امی عائشہ نے کہا میرے پاس سے اسی چیزوں کو ہٹا دو جو فرشتوں کو دور کرنے والی ہیں۔ تو دوسرے رہی یہ بات کہ کتے سے مراد کون سا کتا ہے، تو کتے سے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ 3 قسم کے کتے ہیں جن کا پالنا کیا ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ کتا جو شکار کے لیے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کتا شکار کے لیے رکھا جاتا ہے وہ تعلیم یافتہ کتا ہوتا ہے، اور اس کے الگ سے چند شرائط ہیں، اور اس کے الگ سے کچھ اصول اور ضوابط ہیں کہ کون سا کتا تعلیم یافتہ تصور کیا جائے گا اور کون سا کتا تعلیم یافتہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ کتا جو کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو، انسان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی کھیتی باڑی ہے، تو کھیتی باڑیوں کو حفاظت کے لیے اس نے کتا رکھا ہوا ہے، تو ایسے کتے کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ رکھنا اس کا بھی جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی آدمی نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، جانور اس نے پالے ہوئے ہیں، اتنے اس کے پاس جانور ہیں، کوئی باڑہ ہے اس کا، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وہاں کیا نام ہے اس کے پاس بہت سارے جانور ہیں، ان جانوروں کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اگر اس شخص نے کتا پالا ہوا ہے ان جانوروں کی حفاظت کے لیے تو یہ کتا پالنا اس کا جائز ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کتے ہو گئے، ایک شکار کے لیے، اور دوسرا جانوروں کی حفاظت کے لیے، اور تیسرا کھیتوں کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے کتا پالا ہوا ہے تو ایسے آدمی کو کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی نے کتا پالا ہے، شوقیہ کتے آج کل جیسے پالے جاتے ہیں، یا کسی آدمی نے ایسے کتے پالے ہوئے ہیں، لڑائی کے لیے بعض لوگ پالتے ہیں، کتنی بری بات ہے، تو قطعاً ایسے کتے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔